کل 10 محرم الحرام کا دن تھا، اور کل مغرب کی نماز کے بعد واقعہ کربلا جو تھا اس کا کچھ حصہ بیان کیا گیا تھا۔ تو آج اسی سے آگے جو شہادت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ورضی اللہ عنہ کے بعد کے جو واقعات، تو وہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حق سچ کہنے، سمجھنے، سننے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اصل جو مقصد تھا سیدنا امام حسین کی شہادت کا، کہ جس مقصد کی خاطر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بھی قربانی پیش کی اور اپنے سارے خانوادے کی قربانی پیش کی، اللہ ہمیں اس مقصد پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ جو دین اسلام کے لیے قربانی دی ہمیں اس پر ہمیں عمل کی سعادت نصیب فرمائے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے گھر کے باہر سے تشریف لے کے جا رہے تھے کہ امام حسن اور امام حسین ان دونوں میں سے کسی ایک کے رونے کی آواز آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے گھر گئے اور فرمایا کہ بیٹی ان کو رونے نہ دیا کرو، ان کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، ان کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ کوئی بھی موقع آیا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سے بے پناہ محبت کا اظہار فرمایا کہ اپنے لب ان کے لبوں پہ رکھے، اپنی زبان ان کے منہ میں ڈالی، اور یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے حضور کی زبان کو چوسا، حضور کی زبان کو چوسا۔ تو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، کہ جو اللہ اس کے رسول کو تکلیف دیتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتا ہے، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر دنیا میں بھی اللہ کی لعنتیں ہیں اور آخرت میں بھی لعنتیں ہیں۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا، اور ان کے لیے ایک ذلت امیز عذاب تیار کر کے رکھا گیا ہے۔ اب جنہوں نے بھی امام حسین علی مقام اور ان کے جو رفقات ہیں ان کو شہید کیا، یقیناً اس سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی، اور کتنی تکلیف پہنچی۔ تہذیب و تہذیب کے اندر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مفسر قرآن ہیں، ان کی روایت نقل کی گئی، کہتے ہیں کہ ایک روز دوپہر کے وقت خواب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ یہ عبداللہ بن عباس یہ حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، حضور کے چچا کے بیٹے عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے حضور کو خواب میں دیکھا، اور آدھا دن گزر چکا تھا، ظہر کے وقت کیا تھا، اشعث اغبر بیدہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک وہ بکھرے ہوئے تھے، اور مٹی جو تھی وہ آپ کے بالوں کو بھی بوسہ دے رہی تھی، داڑھی مبارک کو بھی بوسہ دے رہی تھی، یعنی گرد آلود تھے، اور آپ کے ہاتھ میں خون سے بھری ہوئی بوتل تھی۔ تو خواب میں نے عرض کیا بِأَبِي أَنْتَ وَبِأُمِّي مَا هَذَا، آقا آپ پر میرے ماں باپ قربان، یہ خون کی بھری بوتل یہ کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا ھذا دم الحسین واصحابہ، یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، اور میں آج صبح سے یہ جمع کرتا رہا ہوں۔ یہ ایک تو واقعہ، یہ خواب عبداللہ بن عباس کو بھی پھر انہوں نے اس دن کو یاد رکھا، اس دن کا وقت یاد رکھا، وہ دن یاد رکھا، اور وہ دن 10 محرم کا ہی تھا، اور ظہر کا وقت تھا، نصف النہار کا وقت، ظہر کا وقت تھا۔ پھر جب بعد میں یہ مدینہ پاک میں امام حسین علی مقام
ان کی شہادت کی خبر پہنچی تو پھر دونوں کو جب ٹیلی کیا کہ یہ تو وہی دن بنتا تھا کہ جس دن حضور میرے خواب میں تشریف لے کے آئے تھے. تو ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ کہ جنہوں نے اللہ اس کے رسول کو تکلیف دی، اللہ کی ان پر دنیا میں بھی لعنتیں ہیں اور آخرت میں بھی لعنتیں ہیں. اسی قسم کا ایک خواب سیدہ ام سلمہ کو آیا، اور یہ البدایہ والنہایہ کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، مستدرک علی الصحیحین کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، تہذیب التہذیب کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. سیدہ سلمہ جو ام سلمہ کی بیٹی تھیں، اور ام سلمہ یہ ہماری ماں ہیں، حضور کی زوجہ محترمہ ہیں اور امہات المؤمنین میں سے ہیں، ازواج مطہرات میں سے ہیں. کہتے ہیں کہ میں نے دوپہر کے وقت اپنی والدہ کو بزارو کتار روتے ہوئے دیکھا، تو آپ پر ایک دکھ کی، ایک درد کی بڑی کیفیت تھی، ایک عجیب انداز سے، عجیب دکھ سے آپ رو رہی تھیں. میں نے عرض کی کہ ام المؤمنین یہ رونے کا سبب کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے کہ ابھی خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں تشریف لے کے آئے، علی رأسہ و لحیتہ تراب، کہ حضور کے سر مبارک پر بھی اور حضور کی داڑھی مبارک پر بھی مٹی تھی. قلت ما لک یا رسول اللہ، تو میں نے حضور سے عرض کی حضور کیا ہوا، آپ کی یہ حالت کیسے ہوئی؟ فرمایا قال شہدت قتل الحسین آنفا، کہ اے ام سلمہ میں ابھی ابھی حسین کا قتل دیکھ کے آیا ہوں، میں ابھی ابھی حسین کا قتل دیکھ کے آیا ہوں. یہ بھی خواب میں ہی. عبداللہ بن عباس کے خواب میں بھی حضور تشریف لے کے آئے اور ام سلمہ کے خواب میں بھی حضور تشریف لے کے آئے. تو اس سے جب حضور ان سے اس قدر محبت کرتے کہ بچپن میں رونا حضور کو برداشت نہیں تھا، بچپن میں امام حسین کا رونا حضور کو برداشت نہیں تھا کہ فاطمہ ان کو رونے نہ دیا کرو، ان کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. تو جنہوں نے امام حسین علی مقام کی گردن پر خنجر چلائے ہوں گے، تیر مارے ہوں گے، نیزے مارے ہوں گے، تو ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. اس لیے وہ جو آیت کریمہ ان کو ذہن میں رکھیے گا کہ جنہوں نے بھی امام حسین علی مقام اور ان کے رفقا کو شہید کیا، ان پر دنیا میں بھی اللہ کی لعنتیں ہیں اور آخرت میں بھی اللہ کی لعنتیں ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت کرام کی غلامی میں استقامت نصیب فرمائے اور انہی کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے. خولی بدبخت اس نے امام حسین اور شمر ذی الجوشن، انہوں نے یہ امام حسین کے سینے پہ سوار ہوا، اور خولی بدبخت نے امام حسین علی مقام کا سر انور آپ کے جسم مبارک سے جدا کیا. شام کا وقت ہو چکا تھا، خیموں میں آگ لگا دی گئی. اور یہاں میں یہ عرض کرتا چلوں کہ بعض ناعاقبت اندیش یہ بیان کر دیتے ہیں کہ پاک بیبیوں کے دوپٹے اٹھا لیے گئے، الامان والحفیظ. اگر ایسا مقام ہوتا تو قیامت نہ آ جاتی. ان کا تو آنچل بھی یہ چاند سورج نے نہیں دیکھا، وہ تو پاک بیبیاں ہیں، ان کو تو کسی نے چھوا تک نہیں ہے. ان کو ہمت ہی نہیں ہو سکتی کہ کوئی ان پاک بیبیوں کی طرف میلی نظر بھی اٹھائے، میلی نگاہ بھی اٹھائے. تو اللہ ان کو ہدایت دو، اس طرح کے واقعات بیان کر کے پھر لوگوں کو معاذ اللہ ایک غلط سمت لے کے جاتے ہیں. پھر یہاں پر ایک اور بڑی ایک سیدنا قاسم جو امام حسن کے شہزادے ہیں، ان کی مہندی، وہ ان کی شادی ہوئی جناب اس میں میدان کربلا میں. یہ بات ہے کرنے والی. وہاں تو ایک شہادت کا وہ مقام تھا اور شہادت قریب تھی، جنگ قریب تھی، تو وہاں پر یہ شادی یہ ہونی تھی. یہ ایسی من گھڑت واقعات، من گھڑت قصے ہی لوگوں نے بیان کیے. اور پھر باقاعدہ یہ جناب یہ امام قاسم کی مہندی بھی نکالی گئی. یہ سوشل میڈیا پہ یہ وائرل ہو چکی ویڈیو، یعنی امام قاسم کی مہندی وہ نکالی گئی کہ یہ قاسم، امام قاسم کی مہندی. اللہ حول ولا قوت الا باللہ. اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے. یہ عقیدت نہیں ہے اور یہ بہت بڑی گستاخی ہے، یہ ان کی شان میں بہت بڑی گستاخی ہے. فرانس نے حضور کے
یعنی وہ خاکے بنائے، تو ہم کہتے ہیں وہ گستاخ ہیں۔ تو اب جو امام قاسم، امام حسین اور خانوادہ اہل بیت کی وہ باقاعدہ پورے پورے مجسم بن جائیں، اور جناب یہ امام حسین ہیں، یہ امام قاسم ہیں، تو کیا وہ گستاخی نہیں کر رہے؟ وہ گستاخی نہیں کر رہے؟ باقاعدہ قاسم بنائے گئے، باقاعدہ حسین بنائے گئے کہ یہ حسین ہے، ایسے ان کو قتل کیا جا رہا۔ الامان والحفیظ، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ ایسے لوگوں سے بچیے، دور رہیے۔ خیر خولی بدبخت نے آپ کا سر انور جو لیا اور اپنے گھر چلا گیا۔ دروازہ اس کی بیوی نے کھولا، بیوی اس کی اہل بیت سے محبت کرنے والی تھی۔ اس نے ایک تھیلے کے اندر امام حسین کا سر مبارک تھا، تو کہا جاؤ تم میرے لیے کھانا بناؤ۔ تو کھانا بنانے کے لیے گئی، تو ایک تندور تھا پاس میں، تو تندور کے اندر اس نے امام حسین کا سر مبارک رکھ دیا۔ تندور بجھا ہوا تھا، اس کے اوپر اس نے وہ جو ایک برتن رکھا، اس میں سے سوراخ تھے اس میں۔ اب وہ جا کے سو گیا، کھانا کھایا، سو گیا، اور ساتھ میں بیوی سے کہنے لگا کہ آج میں تمہارے لیے وہ لے کے آیا ہوں، کائنات کی سب سے بڑی چیز میں تمہارے لیے لے کے آیا ہوں، اس پر ہمیں بڑا انعام ملے گا، بڑا اکرام ملے گا۔ اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا بتاؤں گا۔ خیر خولی اور اس کی بیوی رات کو سو گئی۔ صبح تہجد کے وقت اس کی بیوی کی آنکھ کھلی، وہ کیا دیکھتی ہے کہ وہ جو تندور ہے اس سے نور کی شعائیں پھوٹ رہی ہیں، نور کی شعائیں۔ وہ جب دیکھا نا کہ نور کی شعائیں، وہ سمجھی کہ شاید تندور جل رہا ہے۔ اس نے کہا یہ اس وقت کس نے تندور کو جلایا؟ وہ آگے ہوئی، آگے جا کر اس نے جب دیکھا تو اس میں امام حسین عالی مقام کا سر مبارک تھا، اور اس سے نور کی شعائیں نکل رہی تھیں جو آسمان تک پہنچ رہی تھیں۔ اس نے خولی بدبخت کو اٹھایا، کہنے لگی یہ کس کا سر ہے جس سے نور نکل رہا ہے؟ کس کا سر ہے یہ؟ کہنے لگا یہ حسین ابن علی کا سر ہے، اسی کی وجہ سے ہمیں انعام ملے۔ اس نے کہا ارے بدبخت تیرا برا ہو، لوگ تو اپنی بیویوں کے لیے زیورات لے کے آتے ہیں، کپڑے لے کے آتے ہیں، تو اہل بیت کرام کا ایک جو سورج تھا امام حسین، اس کا سر میرے لیے لے کے آیا ہے، لعنت ہو تم پر، میں تمہارے ساتھ زندگی بسر کر ہی نہیں سکتی۔ اسی وقت اس نے اپنا سامان اٹھایا، اپنے بھائی کی طرف چلے گئی۔ صبح ہوئی، صبح بدبخت خولی وہ سر مبارک لے کر ابن زیاد کے دربار پہنچا، اور یہ حکم ہو گیا تھا کہ ابن زیاد کی طرف سے کہ جتنے بھی یہ شہیدان اہل بیت ہیں ان کے سروں کو نیزوں کے اوپر لٹکا دو، نیزوں کے اوپر لٹکا دو۔ اس قدر یہ وحشیانہ ظلم کیا گیا، نیزوں کے اوپر لٹکا دو، اور بازاروں سے گزرے، کوفہ کے بازاروں سے گزرو، تاکہ لوگوں کے اوپر ہماری دھاک بیٹھ سکے کہ جب ہم نے خانوادہ اہل بیت کو ہم نے نہیں چھوڑا تو اگر کوئی ہمارے خلاف بغاوت کرے گا تو ہم اسے کیسے چھوڑ سکتے ہیں۔ کوفہ کے بازاروں میں وہ سر مبارک اور خانوادہ اہل بیت اور پاک بیبیوں کو سواریوں کے اوپر بٹھا کر وہ پھرایا گیا۔ ابن زیاد کے دربار پہنچے، اور امام علی مقام کا سر مبارک ابن زیاد کے سامنے ایک تھال میں رکھا گیا۔ وہ بدبخت اس نے چھڑی لی، اور چھڑی لے کر اس نے آپ کے جو تھا نا لب مبارک، اس پہ اس نے چھیڑنا شروع کیا، کبھی ایسے کرتا، کبھی ایسے کرتا، اور ساتھ میں کہنے لگا کہ حسین تو بہت خوبصورت ہے، تیرا تو چہرہ ہی بڑا خوبصورت ہے، ساتھ میں وہ لبوں پہ مارتا۔ تو وہاں پہ ایک صحابی رسول بیٹھے تھے، نابینا صحابی ہو چکے تھے، ان کا نام تھا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمانے لگے ارے بدبخت، تو ان کے چہرے پہ چھڑیاں مار رہا ہے، ان کے لبوں پہ چھڑیاں مار رہا ہے۔ یہ ان کو تو میں نے دیکھا کہ حضور ان کے لبوں پہ بوسہ دیا کرتے تھے، ان کی جس لب پہ تو چھڑی مارے حضور اس کو بوسہ دیتے تھے، جس منہ پہ تو چھڑی مارے حضور اس کو چومتے تھے۔ اب یہ بات جب زید بن ارقم نے شروع کی تو بھڑک اٹھا، کہنے لگا کہ اگر مجھے آپ کے صحابی رسول ہونے کا خیال نہ ہوتا تو میں آپ کا سر بھی کٹوا دیتا۔ ارے بدبخت، تو نے نواسے رسول کا خیال نہیں کیا تو صحابی رسول کا خیال کرے گا، دفع ہو جا، میں تیرے ساتھ بات ہی نہیں کرتا۔
اس طرح آپ ان کے دربار سے نکلے۔ ابن زیاد نے یہ حکم دیا کہ جتنے بھی یہ خانواد اہل بیت کی خواتین ہیں یہ میرے سامنے پیش کی جائیں۔ سیدہ زینب بھی ہیں، سیدہ سکینہ بھی ہیں، امام زین العابدین وہ بھی ہیں، ان کی عمر 13-14 سال کے قریب، وہ بھی وہاں پہ موجود ہیں، اور بھی سیدہ فضہ، یہ حبشہ سے ان کا تعلق تھا، سیدہ فضہ کا، وہ بھی ساتھ ہیں، اور یہ پرانی خادمہ تھی اہل بیت کی سیدہ فضہ، یہ بھی ساتھ ہیں۔ اب سیدہ زینب کو ایسے لایا گیا جیسے باندیوں کو لایا جاتا ہے، آپ کے سر مبارک پر دوپٹہ تھا، کپڑے پورے تھے، تو وہ پہچان نہیں پایا۔ ابن زیاد نے کہا کہ یہ زینب کون ہے؟ فرمایا میں زینب ہوں، میں زینب ہوں۔ تو کہنے لگا کہ دیکھا اللہ نے تمہیں کیسے رسوا کیا، ہم جیت گئے، ہماری فتح ہو چکی۔ آپ نے فرمایا بدبخت، تمہاری فتح نہیں ہوئی، فتح ہماری ہوئی ہے، ہماری فتح ہوئی ہے، حسین میرا بھائی اور ان کے رفقا شہادت کے مقام کو پہنچے ہیں، اور اللہ نے اور ان کی عزت کو بڑھایا ہے، اور تم اپنا انجام دیکھنا، تم دنیا میں بھی ذلیل ہوگے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوگے۔ کہا یہ لڑکا کون ہے؟ زین العابدین تھے۔ کہا یہ حسین کا بیٹا ہے، بس حسین کی نسل سے یہی باقی بچا ہے۔ کہا اس کو بھی قتل کیوں نہیں کیا؟ اس کو بھی قتل کرو۔ ابن زیاد نے یہ حکم دیا۔ لوگوں نے جو پاس تھے، عمر بن سعد، اس نے کہا یہ تو ابھی نابالغ ہے۔ اس نے کہا نہیں، مجھے نہیں لگتا یہ نابالغ ہوگا۔ خیر بالآخر یہی کہا کہ نہیں، اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ پھر اس نے کہا کہ ان کو اب بھیجا جائے یزید کے دربار۔ اب کوفہ سے دمشق جو شام کا علاقہ ہے وہاں پر یزید کا دربار تھا۔ اب یہ سفر کیسے طے ہوا کہ سر جو ہیں وہ نیزوں کے اوپر ہیں، امام حسین علی مقام کا سر مبارک بھی وہ نیزے پر، اور اہل بیت کی جو پاک بیبیاں ہیں ان کو گھوڑوں کی ننگی پشت پر بٹھایا گیا ہے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ گھوڑے کی پشت پر زین بنائی جائے، ایک سیٹ باقاعدہ ہوتی جس سے بیٹھنے والے کو تکلیف نہیں ہوتی، ان کو ننگی پشتوں کے اوپر بٹھایا گیا، کھانے پینے کے لیے کچھ نہ دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ رستے میں اب یہ کئی دن کا سفر تھا، ایک رات کا وقت ہوا تو ایک گرجے کے پاس، یہ البدایہ والنہایہ کے اندر امام ابن کثیر نے اس کو لکھا، ایک گرجے کے پاس پڑاؤ کیا کہ رات وہاں پہ ٹھہرے۔ تو راہب نے پوچھا کہ یہ کن کے سر ہیں؟ انہوں نے بتایا یزیدیوں نے کہ یہ امام علی مقام امام حسین کا سر مبارک ہے، اور انہوں نے بغاوت کی تھی حکومت وقت کے خلاف، تو اس کی ان کو سزا ملی۔ اس نے کہا یہ نواسہ رسول؟ کہا ہاں نواسہ رسول۔ اور کہے کتنے بدبخت ہو تم لوگ، تم نے اپنے نبی کے نواسے کو نہیں چھوڑا، کتنے بدبخت ہو۔ اس نے کہا یہ سر انور آج رات کے لیے مجھے دے دو۔ نہیں نہیں، یہ تمہیں نہیں ملے گا۔ اس نے کہا مجھ سے 10,000 درہم لے لو، آج کی رات یہ صرف مجھے دو، اور ان پاک بیبیاں یہ بھی میرے پاس یہاں پہ میرے گرجے کے اندر ٹھہرے۔ وہ سیم و زر کے لالچی تھے، پیسے کے لالچی تھے۔ 10,000 درہم لیے، پاک بیبیاں بھی اور وہ سر مبارک بھی۔ وہ راہب کو کہا کہ یہ آپ ان کو لے لیں۔ گرجے کے اندر پاک بیبیاں بھی ٹھہر گئیں اندر، اور اس نے امام حسین کا سر مبارک لیا، اس کو دھویا، کافور لگائی، اور سر مبارک سامنے رکھ کر بیٹھ کے روتا رہا، امام حسین کا دیدار کرتا رہا، روتا رہا۔ اب امام حسین کے محبت اس کے دل میں آئی، تبھی تو اس نے یہ کام کیا نا۔ اب محبت یہ جو امام حسین کی اس کے دل میں آئی، اللہ نے اس کی تقدیر کو بدل دیا۔ پردے اس کے سامنے سے اٹھے، اس نے کیا دیکھا کہ وہی جو خولی کی بیوی نے منظر دیکھا تھا نا، وہ نور کی شعائیں جو تھیں وہ آسمان تک پہنچتی تھیں، یہی منظر اس راہب نے دیکھا کہ ان کے سر انور سے نور کی روشنی نکلی، نور کی شعائیں نکلی، نور کی کرنیں نکلی، آسمان تک وہ پھیل جاتی ہیں۔ تو راہب کو اللہ نے کلمہ نصیب کر دیا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ پاک بی بی نے بڑی اس کو دعائیں دی، پھر وہ راہب نہ رہا، وہ جنتی بن گیا، وہ جنتی بن گیا۔ دمشق کے بازار سے یہ قافلہ گزرتا ہے،
دمشق میں یہ اعلان ہوتا ہے کہ باغیوں کے سر کاٹ لیے گئے۔ باغی کون ہے یہ لوگوں کو نہیں پتا، باغی کون ہے، بس یہ مشہور آگے ڈھول بجانے والا ہے، اعلان کر رہا ہے کہ باغیوں کے سر کاٹ لیے گئے، باغیوں کے سر کاٹ لیے گئے۔ دمشق کے جو لوگ وہ بازاروں میں آ گئے، جو عورتیں وہ چھتوں پہ چڑھ گئی، دیکھیں کون ہے وہ باغی، چھتوں پہ چڑھ گئے وہ جو عورتیں، ایک بوڑھی عورت تھی وہ بھی چھت پہ چڑھ گئی۔ اللہ اکبر۔ ازدحام کی وجہ سے وہ جو قافلہ تھا وہ رک گیا، تو وہ جو عورت بوڑھی تھی اس نے کہا قیدی ہیں یہ، تو ان کو کچھ کھلا دیا جائے، کچھ پلایا جائے۔ اس نے کچھ کھانے کے لیے بھیجا، پینے کے لیے پانی بھیجا، کپڑے بھیجے۔ تو سیدہ زینب نے وہ وصول کی، کہا کس نے بھیجے ہیں؟ کہا کہ یہ وہ سامنے گھر میں ایک عورت چھت پہ بیٹھی ہے، بوڑھی ہے، اس نے بھیجے ہیں۔ تو کہا کہ اس کو میرے پاس لے کے آؤ۔ وہ بوڑھی عورت آئی، کہا کہ اس بھرے بازار میں، اس پورے سفر میں ہم سے کسی نے بھی کھانے کا نہیں پوچھا، کسی نے بھی پانی کا نہیں پوچھا، کسی نے کپڑوں کے حوالے سے بات نہیں کی، یہ تم نے کیوں کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ میں آج جب چھوٹی تھی مدینہ پاک میں رہتی تھی، اور سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی خادمہ تھی، اور دمشق سے میرا تعلق تھا۔ تو بچپن میں میں نے وہاں مدینہ پاک میں اپنے دن بتائے سیدہ فاطمہ کی خدمت میں۔ تو جب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا آخری وقت آیا تو میں نے ان سے عرض کی کہ میں آپ کے جانے کے بعد چلی جاؤں گی یہاں سے اپنے وطن دمشق میں، مجھے کوئی وصیت فرمائے۔ تو سیدہ نے مجھے ایک ہی وصیت کی تھی کہ بیٹی، جب تمہاری گلی کے سامنے سے کوئی قافلہ گزرے ان کو کھانا پینے کے لیے کچھ دے دینا، ان کو کپڑے کے لیے کچھ دے دینا، میں تو بس وہ سیدہ فاطمہ کی جو وصیت تھی اس کو پورا کر رہی ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو کہا اچھا، پھر کہا تمہاری کوئی خواہش ہو ہم تمہارے لیے دعا کریں گے، تمہاری کوئی خواہش ہو تو ہم وہ پوری کر دیں، دعا کر دیں گے اللہ وہ پوری کر دے۔ کہا جب میں مدینے سے آئی تھی تو حسین بہت چھوٹا تھا، اس کی بہن زینب وہ بھی چھوٹی تھی، تو بس ایک ہی خواہش ہے اب باقی کہ کاش میں زینب اور حسین کو دیکھ سکوں۔ اس نے کہا، سیدہ زینب نے فرمایا اللہ نے تیری یہ دعا قبول کر لی، وہ جو نیزے پہ سر ہے وہ حسین کا سر ہے، اور میں سیدہ زینب ہوں۔ وہ روئی، چلائی۔ اللہ اکبر۔ خیر قافلہ وہاں سے آگے چلا، یزید پلید خبیث اس کے دربار یہ قافلہ پہنچتا ہے۔ اچھا اس سے پہلے یہ ایک جگہ پہ اور پڑاؤ کیا، وہاں پہ ایک شعر لکھا ہوا تھا، البدایہ والنہایہ کے اندر یہ لکھا ہوا کہ یہ شعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 300 سال پہلے کا لکھا ہوا تھا، 300 سال پہلے کا۔ اور شعر کیا تھا؟ اترج امت قاتلت حسین شفاعت جدہ یوم الحساب، کیا حسین کو شہید کرنے والے یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ کل بروز قیامت حسین کے نانا ان کی شفاعت کریں گے؟ ان کی جو تھے قافلے میں پوچھا کہ بھئی یہ کس نے لکھا؟ کہا کہ یہ اب کا نہیں لکھا ہوا، یہ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے کا لکھا ہوا ہے۔ تو ابن کثیر نے لکھا کہ وہ 300 سال پہلے کا یہ شعر لکھا ہوا، یعنی یہ جو واقعہ ہونا تھا یہ ایک اللہ کی طرف سے یہ معاملات، یہ مشیت ازدی تھی۔ اللہ اکبر۔ یزید کے سامنے آپ کا سر مبارک رکھا گیا، تو یزید بڑا متکبرانہ اس کا لہجہ، ہم نے باغیوں کو کچل دیا۔ تو سر مبارک جب سامنے رکھا تو اس نے بھی وہی حرکت کی جو وہ ابن زیاد نے کی تھی، اس نے آپ کے لبوں پر وہ چھڑی کو مارا، کہا کہ حسین تو بڑا اکڑتا تھا، میری بیعت نہیں کرتا تھا، اپنا انجام دیکھ لیا تو نے۔ تو وہاں پر بھی موجود تھے ابو برزہ اسلمی، یہ بھی صحابی اور بہت بڑے ہو چکے تھے، کہنے لگے ارے خبیث ایسے نہ کر،
مجھ سے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ انہی لبوں کو محمد مصطفیٰ بوسے دیا کرتے تھے، بار بار بوسے دیا کرتے تھے کہ ایسے نہ کر۔ تو اس نے بھی یہی کہا کہ اگر مجھے آپ کی بڑھاپے کا خیال نہ ہوتا تو میں آپ کو یہ مار دیتا۔ تو کہا کہ تو نے نواز رسول کا خیال نہیں کیا، میرا کیا خیال کرے؟ یہ کہتے ہوئے ابو برزہ اسلمی چلے گئے۔ خیر یزید، اب پہلے تو یزید نے پھر یہ کہا کہ یہ جو زین العابدین ہے ان کو قتل کیا جائے۔ یزید نے یہ حکم دیا۔ وہ جو سیدہ فضا تھی نا، سیدہ فضا، یہ بوڑھی تھی اور ان کی اہل بیت کی پرانی خادمہ میں سے تھی، یہ کھڑی ہو گئی اور ان کا تعلق حبشہ سے تھا، اور یزیدی لشکر میں حبشہ کے بہت سے جوان تھے، بہت سے جوان تھے یزیدی لشکر میں۔ یہ سیدہ فضا نے جب یہ سنا کہ زین العابدین کو قتل کرنے کا یزید نے حکم دیا، کہا خبردار اگر یہ زین العابدین کی طرف پڑے۔ اس نے کہا او بڑھی عورت، اگر تم میرے رستے میں آئی تو تجھے مار دوں۔ اب وہ حبشہ سے سیدہ فضا کا تعلق تھا، تو جو حبشہ سے جو یزیدی لشکر میں تھے نا، وہ سارے کے سارے جوان کھڑے ہو گئے۔ ان کا اگر خبردار یزید، اگرچہ ہم تیری حکومت میں ہیں لیکن یہ خاتون جو ہے نا یہ حبشہ سے ہے، اس کی طرف اگر میلی نظر کی تو یہاں ہم تمہارے سر تمہارے تنوں سے جدا کر دیں گے، یہاں بہت برا ہو جائے گا۔ اب غیرت قومیت ان کی جاگی سیدہ فضا کے بارے میں۔ سیدہ زینب نے یہ دیکھا تو پھر مدینہ کی طرف منہ کر کے انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فضا حبشہ سے تھی تو ان حبشیوں کو اس پر غیرت آ گئی کہ تلوار اس پر اٹھنے لگی ہے، تو زینب کے اوپر کسی کو غیرت نہیں آئی، زینب کے اوپر کسی کو غیرت نہیں آئی۔ خیر یزید نے پھر اپنا حکم بدلا، پھر اس پہ وہ اس کے دربار میں ایک بیٹھا تھا سفیر روم کا سفیر بیٹھا تھا، اس کو سوائے کہ محرکہ میں اس کو نقل کیا گیا۔ تو پوچھنے لگا یہ کس کے سر ہیں اور یہ بیبیاں کون ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کون ہے یہ؟ پوچھنے لگا بتاؤ۔ تو یزید نے بڑے تفاخر سے کہا کہ یہ حسین ابن علی جو نواز رسول اس کا سر مبارک ہے، اس کا یہ سر ہے، اس نے بغاوت کی تھی تو اس بغاوت کی وجہ سے ہم نے اس کو کچل دیا، اس بغاوت کو کچل دیا۔ تو وہ سفیر روم وہ کہنے اس پر کپ کپی سی طاری ہو گئی، اس نے کہا ظالموں، مجھے کوئی شبہ نہیں رہا کہ تم کس قدر ناشناس اور ظالم لوگ ہو۔ ہمارے گرجے کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کے نشانات ہیں، ہم ہر سال اس پاؤں کے نشانات کی زیارت کے لیے جاتے ہیں جیسے تم حج کے لیے جاتے ہو۔ ہم نے اس گھوڑے کے پاؤں کے نشان کی اتنی قدر ہم کرتے ہیں اور تم نواز رسول خون رسول کی قدر نہیں کرتے۔ اس سفیر روم نے بھی لان تان کی یزید کے اوپر۔ پھر اس کے بعد ایک یہودی موجود تھا، اس نے کہا کہ میں داؤد علیہ السلام کی نسل سے ہوں اور 70 پشتیں گزر چکی ہیں، 70 پشتیں گزر چکی ہیں، یہودی ابھی بھی میرا اتنا ہی ادب کرتے ہیں جتنا وہ داؤد علیہ السلام کا کرتے تھے، اتنا ہی ادب آج بھی وہ کرتے ہیں، اور تم نواز رسول جو خون رسول ہیں، جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، ان کا تم حیا نہ کر سکے، ان کا تم لحاظ نہ کر سکے۔ اس نے بھی لامت مرامت کی۔ پھر ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا کہ اب جب یہ روب پڑا نا، وہ حبشی جوان بھی یزید کے خلاف دربار میں بول اٹھے، سفیر روم بھی بول اٹھا، یہ یہودی جو تھا یہ بھی بول اٹھا۔ پھر یزید نے اپنا پینترا تھوڑا بدلا، کہنے لگا ابن زیاد کا برا ہو، میں نے تو اسے نہیں کہا تھا کہ حسین کو وہ قتل کر ڈالے، میں نے تو اسے نہیں کہا تھا۔ اب یہاں سے بعض لوگ یزید کو بچانا چاہتے ہیں، یہاں پر رک کر کے تھوڑی توجہ چاہوں گا۔ اب جب یہ اس نے ابن زیاد کو برا بلا کہا نا کہ دیکھو وہ تو یزید راضی نہیں تھا امام حسین کے قتل پر، وہ تو ابن زیاد نے قتل کروایا، تو بات یہ ہے یہ اس کی مکاری تھی۔ اگر وہ امام حسین کے قتل پر خوش نہیں تھا اس نے چھڑیاں کیوں ماری، اس نے چھڑیاں کیوں ماری؟ پھر اس نے یہ جملے کہے، جب وہ چھڑی مار رہا تھا اس نے یہ جملے کہے، آج ہم نے اپنے بدر میں مرنے والے بڑوں کا ہم نے بدلہ لے لیا ہے۔ اب بدر میں کون مرے تھے؟ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، یہ مرے تھے نا۔ تو یزید خبیث نے کہا کہ آج ہم نے بدر میں مرنے والے اپنے بڑوں کا بدلہ لے لیا، تو یہاں سے اس کا کوئی ایمان باقی رہتا ہے؟ بولیے۔
تو یہ کوئی اب جب یہ جملے کہہ دیے کہ ہم نے بدر میں مرنے والوں کا بدلہ لے لیا، اب بھی وہ جنتی رہا، اب بھی وہ جنتی رہا۔ سیدہ سکینہ کو اس نے تکلیف دی، پھر بھی وہ جنتی رہا۔ سیدنا علی اصغر کو اس نے مروا دیا، پھر بھی وہ جنتی رہا۔ امام حسین، امام علی اکبر، امام علی اصغر، امام قاسم، 72 تنوں کو اس نے شہید کروا دیا، پھر بھی وہ جنتی رہا۔ پھر سر مبارک کو وہ اپنے دربار میں لایا، چھڑیاں ماری گئی سر مبارک پر، پھر بھی وہ جنتی رہا۔ اللہ ان کو ہدایت ہو، یہ یزید کو بچانے کی کوشش میں ہے، وہ یزید کو بچاتے بچاتے خود اس کے ساتھ جہنم میں جا پڑیں گے۔ اور یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے، ہمارے ہاں ایک ایسا بھی طبقہ موجود ہے جو یزید کو امیر المؤمنین کہتا ہے، آج بھی کہتا ہے وہ یزید کو امیر المؤمنین۔ کتابیں باقاعدہ لکھی ہی موجود ہیں، امیر المؤمنین یزید بن معاویہ۔ اللہ ان کو ہدایت دے، ایسے لوگوں سے بچیے گا، ایسے لوگوں سے بچیے گا۔ اللہ اکبر۔ اب بات یہ ہے کہ اگر یزید امام حسین کے قتل پر خوش نہیں تھا، اس نے کہا ابن زیاد نے کیا، تو اب بات کیا ہونی چاہیے تھی؟ ابن زیاد کو وہ قتل کرواتا، قصاص لیتا کہ نہ لیتا؟ بولیے، قصاص لینا چاہیے تھا؟ ابن سعد سے قصاص لینا چاہیے تھا کہ نہیں لینا چاہیے تھا؟ اس نے قصاص لینا تو دور کی بات، اس نے ابن زیاد، ابن سعد، ان کو باقاعدہ انعام و اکرام سے نوازا، معزول تک نہیں کیا۔ رے کی حکومت جو آج تہران کہلاتا ہے، رے کی حکومت یزید نے ابن سعد کے حوالے پہ کی، اس لیے کہ وہ امام حسین کے خلاف آیا تھا۔ تو یہ یزید کو جو بچانے کی کوششوں میں ہے، وہ خود اس کے ساتھ جہنم میں جا پڑیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں جو ہے وہ یزیدیوں سے محفوظ رکھے اور حسینیوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ یزید خبیث ہے، یزید لعنتی ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کہ یزید پر لعنت کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ علامہ ابن جوزی، اور یہ یاد رکھیے گا، کسی مسلمان پر لعنت نہیں کر سکتے۔ تب چونکہ ایک ملے جلے تفکرات تھے، ملے جلے وہ خیالات تھے، تو علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کہ یزید پر لعنت کر سکتے ہیں؟ کہا خاموش رہو، کیونکہ اس وقت جو ایک اموی حکومت تھی، وہ بادشاہ تھا۔ لوگوں نے کہا ہمیں پتا ہے کہ خاموش رہنا زیادہ پسندیدہ، لیکن پھر بھی آپ بتائیں۔ فرمایا کیوں نہ اس پر لعنت کی جائے، کیوں نہ اس پر لعنت کی جائے کہ اس نے امام حسین ابن علی ان کا سر قلم کیا، ان کو شہید کیا، ان کے خانوادوں کو شہید کیا، تو اس پر اب بھی لعنت کرنا جائز نہیں ہے۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا، فرماتے ہیں کہ آسمان 2 آدمیوں کی شہادت پر بہت رویا ہے، 2 آدمیوں کی شہادت پر۔ پہلی سیدنا یحییٰ بن زکریا علیہ السلام، یحییٰ بن زکریا علیہ السلام، ان کی شہادت پر آسمان زمین روئے، اور دوسری بار امام علی مقام امام حسین کی شہادت پر آسمان بھی رویا، زمین بھی روئی۔ اور امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی نے یہ تاریخ دمشق کے اندر یہ لکھا ہوا، فرماتے ہیں کہ آپ کی شہادت کے بعد 6 ماہ تک آسمان پر سرخی چھائی رہی تھی، 6 ماہ تک سرخی چھائی رہی، اور جب بھی آسمان کی طرف نگاہ کی جاتی تو یوں محسوس ہوتا جیسے وہ خون آلود ہو، جس بھی پتھر کو اٹھایا جاتا نیچے سے خون نکلتا، گویا کہ زمین بھی رو رہی تھی، آسمان بھی رو رہا تھا۔ اور ابن سیرین نے بیان کیا، کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، تاریخ مدینہ دمشق کے اندر یہ بات، جلد 14 کے اندر یہ بات موجود ہے کہ آسمان 2 مرتبہ رویا، یحییٰ علیہ السلام کی وفات پر اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت پر۔ پھر یزید نے حکم دیا کہ ان کو واپس مدینہ المنورہ بھیجا جائے۔ اب مدینہ المنورہ بھیجنے کے لیے، اب چونکہ امام زین العابدین بھی ساتھ تھے ان کے، تو وہ نعمان بن بشیر جو صحابی رسول تھے، جانتے نا آپ ان کو، نعمان بن بشیر کو، کہ جو جب مسلم بن عقیل آئے تھے کوفہ میں تو انہوں نے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی تھی، پھر یزید نے ان کو معزول کر دیا تھا، تبھی ابن زیاد آیا تھا، کل میں نے بیان کیا۔ تو نعمان بن بشیر سے کہا کہ آپ انہیں ساتھ مدینہ پاک چھوڑ آئے۔ پاک بیبیوں کو انہوں نے لیا، سواریوں پہ عزت سے بٹھایا، امام زین العابدین کو لیا، عزت سے بٹھایا، سفر شروع ہوا، راست میں بڑا اکرام کیا، بڑی عزتیں، روتے رہے روتے رہے۔ مدینہ پاک جب پہنچنے قریب ہوئے تو کہا کہ سیدہ زینب نے
کہ ہمارے پاس یہ کچھ نہیں ہے کہ ہم تمہیں دے سکیں، یہ کچھ زیورات ہیں ہمارے پاس، وہ زیور لے لو۔ کہا نہیں بی بی، یہ زیوروں کے لیے میں نے آپ کی خدمت نہیں کی، میں تو صرف جنت حاصل کرنے کے لیے، آپ کے نانا کی شفاعت لینے کے لیے آپ کی خدمت کر رہا ہوں۔ کہا ہم سفارش کریں گے کہ ہم نعمان بن بشیر سے راضی ہیں، ہم نعمان بن بشیر سے راضی ہیں، میں اپنے نانا کے ہاں شفاعت کروں گی۔ مدینہ پہنچے، مدینے میں اطلاع ملی، کوہرام مچ گیا۔ اللہ اکبر! وہی حسین جو مدینے میں دوڑا کرتے تھے، وہی حسین جن کے پیچھے خود حضور دوڑا کرتے تھے، وہی حسین کا مدینے میں حضور ان کو اپنے کندھوں پہ سوار کیا کرتے تھے۔ بوڑھے صحابہ انہوں نے یہ منظر دیکھے، جب یہ خبر ملی مدینے میں کوہرام مچ گیا کہ حسین شہید ہو گیا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وہ روتی ہوئی باہر آئیں اور کہنے لگی کہ تم کیا جواب دو گے اپنے نبی محمد مصطفیٰ کو جب وہ پوچھیں گے کہ میرے حسین کے ساتھ تم لوگوں نے کیا کیا؟ تم کیا جواب دو گے؟ کوہرام مچ گیا، اور پھر اس کے بعد جتنے بھی صحابہ تھے، جتنے تابعین تھے، سب نے یزید کی بیعت کا انکار کیا، بیعت کو توڑ دیا گیا۔ اب جو یزید کو بچانے کی کوششوں میں ہے، یاد رکھیے یہاں پر بھی اس کو توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے گا۔ وہاں سے ایک لیا کہ یزید نے کیا کہا تھا ابن زیاد کا برا ہو، لیکن نہ ابن زیاد کو معزول کیا، نہ اس سے قصاص لیا، بلکہ اس کو انعام دیا، اور ابن سعد کو رے جو آج کا تہران ہے وہ حکومت دی اس نے ابن یزید نے۔ اب پھر یزید نے دوسرا حملہ کیا جب اس کو پتا چلا کہ مدینہ والوں نے اور مکہ والوں نے میری بیعت کو توڑ دی ہے، اس نے مسلم بن عقبہ اس کو بھیجا، 20,000 کا لشکر دے کر بھیجا، اور ساتھ میں یہ کہا کہ 3 دن کے لیے میں تم پر مدینہ حلال کرتا ہوں۔ یزید نے باقاعدہ حکم جاری کیا کہ 3 دن کے لیے میں مدینہ تم پر حلال کرتا ہوں۔ اب وہ آئے 10,000 کے قریب، 10,000 کے قریب انہوں نے عورتوں کو، بچوں کو، تابعین کو اور 700 صحابہ کرام کو انہوں نے شہید کیا، 10,000 کے قریب، اور عورتوں کے ساتھ انہوں نے بدکاری کی، مدینہ پاک کی عورتوں کے ساتھ بدکاری کی۔ یہ کس کے حکم سے ہوا؟ بولیے، یزید کے حکم سے ہوا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کافی بوڑھے ہو چکے تھے، صحابی رسول ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ یہ آ رہے تھے مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھنے کے لیے۔ یزید نے کہا کون ہے تم؟ اب انہوں نے ناز سے بتایا میں صحابی رسول ہوں، میں صحابی رسول ہوں۔ انہوں نے صحابی رسول کا بھی خیال نہیں کیا، کہاں کرتے، ان کے ہاں تو ایمان تھا ہی نہیں۔ انہوں نے سیدنا ابو سعید خدری کی سفید داڑھی کو پکڑا اور تھپڑ مارنے شروع کیے، واپس گھر بھیج دیا۔ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے یہ کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی شریف میں تھا، انہوں نے گھوڑے اپنے مسجد نبوی شریف کے ستونوں کے ساتھ باندھے۔ یہ کوئی برداشت کرے گا کہ ہماری اس مسجد میں کوئی گھوڑا لے کے آ جائے؟ کوئی برداشت کرے گا آپ میں سے؟ اس یزید کے حکم سے گھوڑے مسجد نبوی شریف کے اندر آئے، وہ مسجد جس کی دیوار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے ساتھ ہے، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ وہاں ستونوں پہ گھوڑے باندھے گئے، گھوڑے نے وہاں پیشاب کیے، وہاں پہ پخانے کیے، گوبر کیا۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں میں پکڑا گیا، لیکن میں نے ایک پاگل دیوانہ وہ بننا شروع کیا، ایکٹنگ کی، انہوں نے مجھے پاگل سمجھ کے چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں میں ممبر کے پیچھے چھپ گیا، ممبر کے پیچھے چھپ گیا۔ 3 دن تک مسجد نبوی شریف میں اذان نہیں ہوئی، 3 دن تک مسجد شریف میں نماز نہیں ہوئی، جماعت نہیں ہوئی۔ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جب 3 دن تک مسجد نبوی شریف میں جماعت نہ ہوئی، کہتے ہیں کہ پھر آپ کیسے نماز پڑھتے تھے؟ کہتے ہیں جب نماز کا وقت آتا تو روضہ رسول سے ہمیں اذان کی آواز آتی تھی، اسی آواز کو سن کر میں نماز کا وقت جانتا اور ان کے پیچھے نماز پڑھا کرتا تھا۔ اللہ اکبر! کیا اس سے حضور کو تکلیف نہیں ہوئی ہوگی؟ یہ حضور کی تکلیف دینے کے اسباب نہیں ہیں؟ اللہ اکبر! پھر اس کے بعد کئی 700 کے قریب کبار صحابہ کو شہید کیا گیا،
کئی ہزار خواتین کے ساتھ جو برا سلوک کیا گیا. ایک خاتون تھی، ان کے بیٹے کو شہید کیا. اس نے قسم کھائی کہ میں مسلم بن عقبہ کو آگ میں جلاؤں گی، آگ میں جلاؤں گی مسلم بن عقبہ کو. اب جب یہ مدینہ میں حملہ کر رہا تھا نا، اور جبری بیعت لے رہا تھا، جبری بیعت کا کہہ رہا تھا کہ بھئی یزید کی بیعت کرو، چاہے وہ تمہیں بیچ دے، چاہے وہ تمہیں آزاد کر دے، یزید کی بیعت کرو. وہ آگے سے یہ کہتے ہم قرآن کی اطاعت پر یزید کی بیعت کرتے ہیں. قرآن کی اطاعت پر، یعنی اگر یزید قرآن کے احکام مانے تو ہم بیعت کرتے ہیں، وگرنہ ہم بیعت نہیں کرتے. جو بھی ایسے کہتا یزیدی اس کو قتل کر دیتے، مار دیتے. مکہ پاک، وہاں بھی عبداللہ بن زبیر تھے. وہاں پر عبداللہ بن زبیر کے حوالے سے میں نے عرض یہ بتایا تھا کل آپ کو کہ جب یہ یزید تخت پر بیٹھا تو اس کو یہ 3 بندوں سے اس کو یہ خطرہ تھا. بعض نے 4 کا ہے، بعض نے 5 کا ہے. عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، عبد الرحمن بن ابی بکر اور چوتھی امام حسین علیہ السلام. ان 4 سے یہ یزید کو خطرہ تھا. عبداللہ بن عمر وہ سن رسیدہ ہو چکے تھے، عبد الرحمن بن ابی بکر وہ بھی سن رسیدہ ہو چکے تھے. عبداللہ بن زبیر نے مکہ جا کر یزید کے خلاف بغاوت کر دی. مکہ والوں نے عبداللہ بن زبیر کی بیعت کی. اب مسلم بن عقبہ مدینے سے نکلا اور مکہ کی طرف اس نے سفر شروع کیا. رستے میں بھی اس پر حملہ ہوا، وہاں پہ مارا گیا. جب مارا گیا تو اس کی جو قبر وہاں بنا دی گئی. اب وہ جو عورت مدینے میں تھی جس نے قسم کھائی تھی میں اس کو آگ میں جلاؤں گی، قسم کھائی تھی نا اس نے آگ میں جلاؤں گی، اس کو پتا چلا مسلم بن عقبہ مارا گیا. اس نے کہا مجھ اس کی قبر پہ لے چلو. قبر پہ آئی، اس نے قبر کو کھودو. اس نے کہا بس ہو گیا نا. کہا نہیں، قبر کھودو، میں نے اپنی قسم کو پورا کرنا ہے. قبر کو کھودا گیا. اس نے کیا دیکھا کہ وہ سانپ جو تھا وہ مسلم بن عقبہ کے ناک پر کی ہڈی کو چوس رہا تھا، ڈنگ مار رہا تھا سانپ. پاؤں کی طرف سے وہاں بھی سانپ لپٹا ہوا. اس نے کہا بس یہ اللہ نے میرا بدلہ لے لیا ہے، اللہ نے میرا بدلہ لے لیا ہے. پھر یہ یزیدیوں کا لشکر آگے بڑھا، مکہ پاک پر حملہ کیا. مکہ پاک پر مسلمان حملہ کرتا ہے، بولے مدینہ پر مسلمان حملہ کرتے ہیں. مکہ پاک پر حملہ کیا، خانہ کعبہ پر حملہ کیا. منجیق کے ذریعے خانہ کعبہ پر پتھر برسائے گئے، خانہ کعبہ کی چھت گر گئی، خانہ کعبہ کا غلاف جل گیا. اور یہی ابھی حالت تھی. ادھر شام کے اندر یزید کو پیٹ کا درد ہوا اور اسی میں وہ مر گیا، اسی میں وہ مر گیا، اسی میں اس کی موت آ گئی. اب بات یہ ہے کہ جب مکہ حملہ ہو رہا تھا اس وقت یزید کو موت آئی. اس کو توبہ نصیب ہوئی؟ بولیے، اس کو توبہ نصیب نہیں ہوئی. ابھی تو مکہ پر حملہ ہو رہا ہے. عبداللہ بن زبیر نے یہ باقاعدہ اعلان کیا، ارے جس کے ایما پر، جس کے اشارے پر تم نے مکہ اور مدینہ پر حملہ کیا وہ تو مر چکا ہے. تب یزیدی لشکر رکا وہاں پر، تب یزیدی لشکر رکا. اس کو تو توبہ کی توفیق نصیب ہی نہیں ہوئی. اور آج جو یزید کو بچانے والا وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یزید نے پہلے خوش نہیں تھا. اگر خوش نہیں تھا تو ابن سعد اور جو ذیلجوشن تھا، پھر ابن زیاد، ان کو کس قتل کیوں نہیں کروایا اس نے؟ قتل کرنا دور کی بات، معزول نہیں کیا. معزول تو دور کی بات، انعام و اکرام سے یزید نے نوازا. اور پھر اس کے بعد یزید جب یہ جہنم واصل ہوا، بعد نے اس کا حشر یوں لکھا کہ اس کو ایک شامی عورت سے بڑا محبت ہو گئی، مصری سے بڑی محبت ہو گئی. اس نے کہا چلو جنگل میں چلتے ہیں، وہاں جا کے اپنے معاملات کریں گے، میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں. اس نے کہا ہاں بڑی محبت کرتا ہوں، تم سے وفادار رہوں گا. وہ چلے گی جنگل میں، اس کے ساتھ یہ بس دونوں ہی تھے، یزید اور وہ لڑکی. اس نے اپنے ساتھ خنجر لیا تھا. پھر اس نے موقع پاتے ہی، یزید جب شراب میں دھت ہوا، اس نے موقع پاتے یزید پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ تو نے اپنے نبی کے نواسے سے وفا نہیں کی، میرے ساتھ وفا کرے گا. مار دیا اس کو، وہاں سے بھاگ گئی. 3 دن تک جنگلی جانور یہ یزید کی ناش کو نوچتے رہے. اور آج یزید کی قبر ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے، کسی کو خبر نہیں. لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا پر بھی ان پر لعنت ہوتی ہے اور آخرت میں بھی ان پر لعنت ہوتی ہے. تو یزید اس پر بھی، اور جو امام حسین علی مقام کے قتل میں ان کی شہادت میں شریک ہوا،
سب پر لعنت بے شمار۔ اللہ ہمیں حسینیوں کے ساتھ رکھے، اللہ ہمیں حسینیوں کے ساتھ رکھے۔ اس طرح یہ یزید کا دردناک جو عبرتناک انجام ہوا اور یہ معاملہ اس کے ساتھ بنے، امام حسین نے دین بچایا۔ اگر ہم سچے حسینی ہیں نا تو امام حسین کے نام پر دین پر چلنا سیکھو، دین پر چلو، نماز پڑھو، اپنے آپ سے تہیہ کرو کہ انشاءاللہ آج کے بعد کوئی نماز نہیں چھوٹے گی۔ سچا حسینی وہ ہے جو نماز نہ چھوڑے، کیونکہ امام حسین نے تو جنگ میں بھی نماز نہیں چھوڑی۔ آخری جب سجدے میں آپ کا سر مبارک تھا اس وقت آپ کو شہید کیا گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نمازی بنائے، دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔